نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، بہت زاہد صحابی ہیں اور بالکل شروع میں ایمان لانے والے حضرات میں ہیں. بہت ہی زہد طبیعت میں تھی، کچھ بھی رکھنا بالکل پسند نہیں. تو ایسے صحابی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے نصیحتیں کی اور خاص باتیں ان کو ارشاد فرمائی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمائیے یا رسول اللہ، اور فرمائیے، اور ارشاد فرمائیے، اس طریقے سے دریافت کرتے تھے. چنانچہ اس حدیث میں جو اب اس وقت پیش کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو خدا سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت. پہلی چیز اللہ سے ڈرنے کی بات، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، غربت میں ہو، آسودگی میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، جیسی بھی حالت ہو اس میں بندہ اللہ سے ڈرے. مختلف حالتوں کے لحاظ سے لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں. ہر ایک وقت ہر انسان ویسا ہی گناہ کرے، ویسے ہی نافرمانی کرے، ایسا نہیں. مال زیادہ آ گیا تو اس کے گناہوں کا انداز الگ رہتا ہے. کبھی غربت ہے اس میں انسان گناہ کرتا ہے، کبھی صحت ہے اس وقت کے گناہ الگ ہیں، بیماری ہے اس وقت بھی انسان گناہ کر رہا، پریشانی ہے تو بھی گناہ ہوتے ہیں، خوشحالی ہے تو بھی گناہ ہو رہے ہیں. نوعیتیں الگ الگ رہتی. مالداری میں مثال کے طور پر مال ناحق طریقے پر کما رہا ہے، ناحق جگہ پر لگا رہا ہے. اب تمل میں بولتے آٹم پاٹم تنڈاٹم کنڈاٹم کر کو، ویسا کھا لگو، کود لگو، اچھل لگو، کسی بھی کیا بھی پکڑا لے نہیں سکا. پوچھے تو میرا مال میں کیا تو بھی کرتا ہوں کر کو بولتا.
میں کیسا تو بھی رہتوں گی تم نہ کیا کر کو بات ویسی نہیں ہے، تیرا مال نہیں ہے، دیا ہوا اللہ کا مال ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے انسان خوش ہوگا کہ تو کیا ابھی سامنے سمجھ میں آتا نہیں اسے، اس کا زندگی کا رخ بدل جاتا، انداز الگ ہو جاتا۔ اس لیے خوشی میں ہو، مالداری میں ہو، حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان کو رہنا چاہیے۔ جھولوں میں جھولو، باغوں میں گھومو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو۔ یہ لکھ لو، میں بولتا ہوں سو سب بھی لکھ لو، کون کون سنتے ہیں کہ سب بھی لکھ لو۔ اس کے بعد عید کے دن، اس کے دوسرے دن میرا یہ شعر پڑھ پڑھ کو دیکھتے جاؤ۔ باغوں میں گھومو، جھولوں میں جھولو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو۔ اب عید کے بعد پھرنے جا کو، یہاں جا کو، وہاں جا کو، یہ کھا کو، وہ کھا کو، تھکار کو، آگو پڑھ کو، ایسا سوتے۔ عید کے دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھنا مسجدہ میں، آہا، اس دن مسجدہ میں کون رہتے کہ پرماننٹ نمازیاں انہوں، نہیں تو رمضان پورا دوڑ دوڑ کو آنے والے، پابندی سے رہنے والے، رمضان کا چاند دکھتے ہی نمازوں کا بھی پارا کم ہونا شروع ہو جاتا، پلس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے، سمجھ گئے؟ وہ چاند دکھنے کو کیا ہے بولو؟ چاند دکھ گا تو عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی، عید کے دن، یعنی عید سے پہلے کی عشاء سے وہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا۔ خیر ذرا جگہ تو بھی عید کے دن فجر کی نماز میں پورے لوگ آ جاتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عید کے دوسرے دن دیکھو فجر کی نماز میں، تب معلوم ہوتا ابا ایسا نہیں ہونا۔ اصل جو ہے ہمارا تھرمامیٹر وہ 600، ایسے وقتوں میں پابندی کتنی رہتی ہے، اللہ سے کتنا ڈرتے، اللہ کے حکم کو کتنا پورا کرتے۔ اب عید ہوئی تو نکل کو جاتے، دیکھو پکنک کو بھی، گھومنے بھی، ادھر بھی، ٹور کو بھی، اللہ اکبر، نوجوان بھی، سو بھی مل کو گاڑیاں میں، اس میں اس میں، اب ہوش ہی رہتا نہیں، کیا گو تو خوشی کرتے، خوشی مناؤ نہیں کر کو نہیں، حدود میں رہتے ہوئے، اللہ رسول کو یاد کرتے ہوئے، بندوں کو بھی تکلیف دیے بغیر، اچھے اخلاق کے ساتھ، شرافت کے ساتھ کرو، اللہ رسول بھی خوش ہوتے، بندے بھی خوش رہتے۔ سب کو بھلا دیے، کسی بھی پکڑا لیا نہیں، کسی کو نگاہ میں لا لیا نہیں، تو ایسا نہیں، طریقہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا سنو، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم رہو۔ تو تقوی اصل ہے۔ تو مالداری میں انسان سے گناہ ہوتے، غربت میں بھی ہوتے، غریبی میں اللہ خیر کرے، بعض لوگ ایمان سے ہاتھ دھو دیتے، کفر کی طرف چلے جاتے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر تک پہنچا دے انسان کو، ایسا ہوتا۔ بیماری ہے، اچھے اچھے نمازیاں نماز چھوڑ دیتے، ہاں تکلیف ہے نہیں کر کے نہیں، لیکن بیماری کے مسائل کیا ہیں وہ معلوم کرنا، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا، خوشحالی ہے اس وقت کے حالات کیا ہیں، سفر میں اس وقت بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنا، نمازیں ادا کرنا، نمازیں چھوڑنا نہیں۔ اچھے نمازی لوگ بھی سفر میں جانتے نمازیں چھوڑ ڈالتے، کیا کرنا حضرت گھر میں جا کے سب بھی ملا کے پڑھ لیں گے، گھر کو پڑھ لیتے بھائی، سفر میں کھاتے نہیں کھاتے، سب بھی ملا گھر میں جا کے کھا لیں گے، گھر کھانا چھوڑ ڈالتے کیا؟ ابھی چیردنڈیاں شروع، ریل میں بیٹھتے ہی کبیٹا آئے تو وہ لے کھاتے، بھٹے آئے تو وہ لے کھاتے، پھلیاں آئے تو وہ لے کھاتے، کلنگڑے آئے تو وہ لے کھاتے، جامہ آئے تو وہ لے کھاتے، کون سی چیز بھی چھوٹنا نہیں، ادھر چائے آئے تو وہ لے پیتے، جوس آئے تو وہ لے پیتے، واہ چلتی رہتی مشین، ٹکتی نہیں سکا، اس میں ایک ہی چلتے نا، نماز آ گئی کو چھوڑا ڈالتے۔ اور افسوس کی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی، حج کو جا کر بھی، حج میں عمرے میں مکے سے مدینے جاتے ہوئے، مدینے سے مکے کو آتے ہوئے کتنے کی نمازیں چھوڑے آتے، اللہ اکبر، بہت ڈر ہوتا۔ دیکھو عمرہ جو ہے فرض نہیں، نماز فرض ہے،
اب وہ بولتے نہیں اونگتی کو ٹھیلتی کا سہارا اگر کو ایک مرغی انگلیک تھی کہتے کون کی طرح ہوں کہتے گرگی کہتے ہیں انہیں انگلک ہے سو وہ بولی نہیں تو ڈھک لیا اسے میں گرگیز کر کو ویسا وہ ڈرائیور بھی ویسے ملتے وہاں کہاں ابا وہ لوگ نماز کو کھڑانا گنانا کیا بھی نہیں کہتے مانتے نہیں مرد دماغ کے رہتے ہیں کیا کتنا سمجھائے تو بھی سمجھ میں بھی آتے نہیں وہ ایک پریشانی رہتی اس لیے اپنی گاڑی بات کرے تو ڈرائیور کو سمجھا دینا بھائی ہم نمازوں کا پورا جو ہے خیال رکھنا وقت پر گاڑی کو ٹھہرانا کیا ہم لوگ ایک بار جاتے ہی مکہ سے مدینہ کو وہ مصر کا ڈرائیور ہے مرٹ قسم کا سمجھتا نہیں ہے کتنا بولے تو بھی رے با نماز رے با فرض رے با چھوڑنا نہیں رے با گا تو اللہ معاف کرتا کہتا اس کی انہیں کون گارنٹی دیتا ہے اللہ معاف کرتے کر کو غصہ کو بولے میں رے نماز چھوڑنا نہیں رے کیا من ترک الصلاۃ فقط کفر کر کو ہے نماز چھوڑنے والا کافروں جیسی حرکت کرنے والا اتنی سخت وعید ہے رہے گا تو ایسا گردن کے اوپر ہاتھ مار کو دکھاتا میری گردن کو ڈال گتا گناہ سوی اللہ اکبر کتنی ڈھیٹا گی رہیں گے کریا سو عمل غلطی کا تو اس کو اللہ کیا بولتا ہے میری گردن کو ڈال کرتا ہے اللہ اکبر ایسے سب کام نہیں رہنا ایسی سب باتیں نہیں رہنا سمجھ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا تو اس لیے سفر میں نماز پڑھنا اس کے مسائل ہیں وہ معلوم کرنا اچھے اچھے لوگ سفر میں چھوڑ ڈالتے ہیں سفر ہے حضر ہے بیماری ہے مرض ہے سب کے احکام ہیں شریعت میں سب کا لحاظ ہے ویسا نہیں کہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے خوشحالی میں ہو تنگ دستی میں ہو غربت میں ہو کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرنا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ایسا چیز بستی میں رہے تو پردے میں رہتے ہیں بستی جاتے پردے سے بھی غائب ہو جاتا ہے یہ کیا رے بابا ہے ایک صاحب خود سنا ہے میں امریکہ سے فلائٹ میں چڑھا حضرت پوری فلائٹ دیکھے تو سب ایسے ویسے کپڑے والے دکھے حضرت جدہ میں اترتی ہے فلائٹ دیکھے تو فرشتیاں سکا اوپر سے نیچے تک پردے والی ایسی عورتیں ہماری فلائٹ سے اترتی ہیں تو میں ڈر گا یہ کیا رے بابا یہ گھر کو یہ کون فرشتے اتر گئے ہمارے جہاز کے اندر آگے گا تو وہ تھے سو لوگ کیا حیدرآباد میں ایک مولوی صاحب مسجد باہر آئے حیدرآباد والے رہے تو غصہ کر لیا انہوں بولے تو قصہ اس کے واسطے میرے زبان سے نکل گا وہ حیدرآباد والے حضرت بولے کر کو بول ڈالے اس میں نہیں تو مجھے کیا بھی نہیں مسجد کے باہر آئے تو آٹو ڈرائیور پریشان ہو کو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے پریشان ہے حضرت پوچھے کہتے کیا پریشانی ہے کیا تو بھی ہے تو بول بات تو میں تجھے مدد کر سکتا ہوں کیا ایسا نہیں مول صاحب کہتا ہاں مول صاحب بولو حضرت کیا بھائی کہ تو ارے ایک جگہ سے بھاڑا لے کے آیا میں وہ ایک لڑکی چڑھی وہ ٹی شرٹ میں تھی جین پینٹ میں تھی وہ بیٹھی وہاں سے یہاں لا کو چھوڑو بولی میں چھوڑیا وہ اترتے دیکھے تو پورے پردے کے ساتھ اتری انہیں چاڑی سنے کیا اتری کرو میں تب سے سوچ میں پڑ گیا ہوں کیا ارے واہ سمجھتے کیا اب یہ کیا ہے اندر ایک باہر ایک گھر میں ایک پیچھے ایک سمجھ گئے یہ طریقہ نہیں پردہ ہے ہر ایک سے ہے ہر ایک ہے ہر جگہ ہے سمجھتے کیا تو یہ اللہ سے ڈرو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت کیا فرمایا تم جہاں اور جس حال میں ہو خدا سے ڈرو یہ ہے اصل دوسری بات فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا کیا کرو ہر برائی کے پیچھے نیکی کر لو وہ اس کو مٹا دے گی یعنی تقوی کی پرہیزگاری کی پابندی کی زندگی گزارو لیکن پھر بھی انسان ہے کبھی غلطی ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے انسان ہے فرشتہ نہیں ہے تو اس لیے فوراً کوئی نیکی کر لو ایک برائی کے پیچھے نیکی فوراً کر لو کچھ صدقہ دے دو توبہ تلا کر لو کچھ نمازیں پڑھ لو کچھ نفلی روزے رکھ لو کچھ قرآن وغیرہ پڑھ لو
نہیں تو کچھ تو بھی نیکی کی جو بھی صورت ہے وہ نیکی کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو مٹا دے گی، وہ نیکی جو ہے اس برائی کو مٹائے گی، یہ بھی ایک اثر ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے ثواب ملتا، یہ ایک بات ہے، نیکیاں برائی کو مٹاتی، وہ بھی ایک ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ برائیوں کو ختم کر دیتی، یہ ایک اثر اس کا، سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا ایک اثر رہتا تو ویسا فوراً کیا کر دینا؟ نیکی کر دینا۔ لیکن یاد رکھو ایسا نہیں کہ پہلے سے کرتے ہوئے سوچ لگو ہم یہ کرے بعد نیکی کر ڈالیں گے، ایسا نہیں، دو میں فرق ہے۔ یہ جو ہے پہلے ہی سے پلاننگ کر کے برائی کرنا ہوگا، ایسا نہیں۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا، کوئی نیک کام کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، پلاننگ کر کے غلطی نہیں کرنا۔ دیکھو اسلام کی خوبی یہ ہے، اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر برائیوں کے دروازے کو بند کیا۔ اسلام کی خوبی ہے یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر برائیوں کے دروازے کو بند کیا، جبکہ دوسرے مذہبوں میں، بعض مذہبوں میں توبے کا دروازہ بند ہے، اس کی وجہ سے برائیوں کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ کیسا؟ ہندو مذہب میں اب ذرا لوگوں کا خیال کیا ہے، کوئی غلطی کر لیا تو ہوگا، اگلے جنم میں انہیں بندر بنتا، سور بنتا۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہے، تو اب وہ کیا کرتے؟ یہ غلطی ہوگی بعد سوچتے اب تو مجھے اگلے جنم میں بندر بننا ہے، سور بننا ہے، بننا چاہیے۔ اب اس کے بعد کتنی غلطیاں کرے تو بھی مجھے تو سور کی، بندر کی ہونا چاہیے، سمجھ گیا؟ تو برائیاں کھلتی رہتی، دروازے کو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں غلطی ہو گئی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبے کا دروازہ کھلا ہے، پھر نہیں کرنا، پابندی سے رہنا، لیکن پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لینا۔ تو ہمارے یہاں توبے کے دروازے کو اللہ پاک نے کھول کر برائیوں کے دروازے کو بند کیا، یہ ہمارے دین کی خوبی ہے۔ یہ تو اس لیے بندہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور فوراً نیک عمل کر لے، تو اب اوپر سے کنیکشن اچھا ہونا شروع ہوتا ہمارا، ہے نا؟ آج کل سب کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے؟ کل بولے نہیں بھائی உலகத்துல பல் இல்லாதவன் இருக்கலாம், ஆனால் செல் இல்லாதவன் இருக்க மாட்டான்। वैसा है जमाना। दुनिया में दांत नहीं सो आदमी रहेगा, पल्ल, लेकिन सेल नहीं सो इंसान नहीं है। अब्बा कहते खेड़ वाले तो भी रहते, जंगल वाले तो भी रहते हैं। हमें आइयो अगर उनको समझते हैं, पूछे तो हमारे कने चौथे बात उन्होंने बोलते हैं मोबाइल के बारे में। अब सबका नहीं, ये नंबर है क्या, फोन है क्या पूछने का नहीं है, कितने नंबर ही कितने सेट आएंगे वैसा पूछने का जमाना आ गया। सो वैसा अब फोन में क्या होता है, बाज़ वक्त इन्हों हलो हलो कहते हैं, उन्हों हलो हलो कहते हैं। क्या अरे हल्ला रहना, सो खाली हलते रहना क्या, तू बोलते रहना मैं हलते रहना क्या, वाह ये अच्छा होगा। अरे वाह, सुबह सवेरे उठते ही हलो हलो, तुम्हें हलो हमें हलो, तुम्हें भी हलो। अब चीखते रहते, कई को पूछे तो टावर बराबर नहीं, नेटवर्क बराबर नहीं, लाइन बराबर नहीं, आवाज़ सुनाई देती नहीं, है कि नहीं? कि अरे बेकरारी होती नहीं, बोलते छुट छुट को आवाज़ आती है हजरत, टिक टिक को आती है हजरत, बराबर सुनाई देती नहीं हजरत करता, है कि नहीं? कि तो वैसा हमारा उनका राबता बराबर नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारे और अल्लाह के दरमियान भी राबता बराबर नहीं रहता, छुट छुट को रहता, बराबर राबता, बराबर कांटेक्ट नहीं होता। इसलिए अल्लाह पूरे खुश होना, क्लियर लाइन रहना, साफ हमारा कनेक्शन रहना है, तो गुनाहों से भी बचना, नेकियों भी बराबर करते रहना, तब करेक्ट क्लियर रहती लाइन, समझ गया है? तो वैसा वो क्लियर रही तो डायरेक्ट जन्नत में जाने के वास्ते, लाइन क्लियर रही, साफ रही तो कहाँ जाते हैं? सीधा जन्नत में जाते हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, सबको माफ़ फरमाए।
وقیہم السیئات ومن تقی السیئات فقد رحمتا، اللہ تو ان کو برائیوں سے بچا لے، جس دن ان کو تو برائیوں سے پاک کرے گا، صاف کرے گا، تبھی تو ان پر رحم کرنے والا، ورنہ ہر ایک پھنس کے رہ جائیں گے۔ وقیہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا، یہ آیت عجیب و غریب ہے، یہ اس لیے بول دینا بہت آسان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ عذاب نار سے ہم کو بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج دیکھو 5 منٹ باہر کھڑنے ہوتا نہیں ہے، زمین ایسی تپ رہی ہے، تپش، گرمی، سوزش، سازش، اتنے پنکھوں میں بیٹھ کر بھی پریشان ہوتے رہتے، ہاں ہوش کرتے رہتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کی دھوپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ڈائریکٹ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، اس کے لیے زندگی پوری کوشش بھی کرتے رہنا، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اوپر سے ہمارا کنیکشن صحیح ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تیسری چیز کیا فرمایا؟ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ تیسری چیز ہے۔ تو اوپر سے بھی کنیکشن ہمارا برابر رہنا اور نیچے بھی ہمارا کنیکشن کیا رہنا؟ برابر رہنا۔ اب بندوں کے ساتھ بھی اچھے رہنا، اخلاق سے پیش آنا، نہیں تو پھر یہاں کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں، تب بھی پریشانیاں ہو جاتی۔ ایک عبادت گزار بندی اللہ کی، بہت نیکی کرنے والی، لیکن بلی پالی، اسے بند کو ڈالی، کھانا نہیں ڈالی، وہ مر گئی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گی۔ عبادت کرنے کے باوجود بھی مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کری۔ ایک غیر غلط کام کرنے والی عورت، ایک بازاری عورت، لیکن ایک کتے کو دیکھی، اس کی جیب لٹک گئی ہے، پیاس سے وہ پریشان ہو رہا ہے، سمجھ گئی، وہ اتر کر پانی اٹھائے پلائی۔ اللہ اس عمل کو پسند کیا، اسے معاف کیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے نیچے کا کنیکشن بھی کیا رہنا؟ ہمارا برابر ہونا، بندوں کے ساتھ بھی معاملے ہمارے اچھے رہنا، نہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ اپنے معاملات کو چاہے معاف کرے، چاہے انعام دے، چاہے جیسے بھی کرے، بندوں کے معاملات کو بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو جا اس سے معافی مانگ لے، انہیں معاف کریا تو ٹھیک ہے کر کے۔ تو اس لیے نیچے جو ہے بندوں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا درجہ، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کن کا ہے؟ ماں باپ۔ اچھے طریقے سے رشتہ دار ہیں، خیش و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، یہ سب کے حقوق۔ تو ایمان کا رشتہ ہے، اس لحاظ سے بھی کوئی بھی مومن ہو، کہیں بھی ہو، ہماری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے معمون نہ ہو، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا۔ اچھے مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے بھی، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض وقت ہاتھ سے تکلیف ہوتی، بعض وقت زبان سے تکلیف ہوتی۔ کوئی کسی کو مارتا، یہ الگ ہے، کوئی کسی کے بارے میں زبان کھولتا، یہ ہے۔ کبھی زبان کا زخم ایسا لگتا، اللہ اکبر، برسوں برسوں کے بعد بھی وہ دھلتا نہیں ہو۔ ہاتھ
سے لات سے مار دیا تو بھی معافی مانگ لیتا، کبھی بات ختم ہو جاتی، لیکن کبھی زبان کا جو زخم لگتا، جراحت السنان التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، چھری تیر تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ حراکت۔ ویسا تیر سے تلوار سے بھالے سے مار دیے، بدن میں زخم آ گیا، آج نہیں تو کل سوکھ جاتا، لیکن زبان کا جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ ہمیشہ کچا رہتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے تو بھی بول کو بتاتے، ویسے وقت نے انہیں بولی نا، انہیں کم کی کیا، انہیں حجانی حج کو جا کو بلی 1000 چوہے کھا کو حج کو گئی کر کو بولی نا، مجھے حج کو جاتے اسٹنگ پو، ایسے سب باتیں یاد آ جائیں گی سب کو، سمجھتے کیا، بول بول کو دکھائیں گے، حج کو جاتی ہے بولنے آئی، کم کی نہیں انہیں کیا، اب ایسے باتا بلی چوہے 1000 چوہے کھا کو حج کو گئی گئے، ویسا اس کا قصہ، اب ایک بات دل میں لگ گئی، آہا ایسے ٹائم کو یہ بات بول ڈالی نا، اگر سمجھتے ہیں ایسے رشتوں کے وقت کیا تو بھی بول ڈالے، ہمیشہ کے واسطے ایک داغ دھبا پڑ جاتا، سمجھتے زندگیاں یہ ہو جاتی، رشتہ داریوں میں خرابی آ جاتی، اس لیے زبان کو بہت سنبھال کر رکھنا، بہت تولو پھر بولو، سمجھتے ہیں، اس لیے زبان ہماری گھر کو سوچنا نہیں، صحابہ بہت ڈرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان پکڑ کھینچتے ہیں، دوسرے صحابی دیکھے کیا کرتے ہیں حضرت، کئی کو ایسا کر لیتے ہیں، انہیں مجھے ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، سو یہ مصیبت کی چیز ہے، سو یہ ایسا ڈرتے تھے۔ حسائد السنتہم بولیں گے، زبان کی جو کاٹتی نا زبان، ویسا دلوں کو چیر دیتی، دلوں کو کاٹ دیتی، تو اس لیے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا رہنا بہت ضروری ہے، اخلاق سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، اور فرمایا سنو میں تم سب سے بھی زیادہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، اس لیے گھر والے بھی بولتے حضرت انہوں باہر بہت اچھے دکھتے ہیں حضرت، تمہارے کہنے آپ کو میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہیں حضرت۔ ایک بھائی کو بولتی ہے مجھے، کیا تمہیں کب آئے تو بھی تمہارے پیچھے رہتے ہیں، کب دیکھے تو بھی کھان کھا جانا کر بولتے ہیں، میرے ساتھ کی ایسے رہتے ہیں، اگر بول ڈال کو تمہیں برابر نہیں کی انہوں برابر نہیں کی حضرت کہتی ہے، بھائی خاموش ہو کو کھڑگا تو پھر پھلٹک پوچھتی ہے، بولو حضرت تمہیں برابر نہیں کی انہوں برابر نہیں کی کہتی ہے، اب کیا کرنا بولو، اللہ اکبر، سمجھ گیا ہے۔ اس لیے گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا رہنا، بولتے تمہارے ساتھ سب اچھے رہتے ہیں حضرت، ہنس ہنس کو بات کرتے ہیں حضرت، تمہارے سامنے سب بہت نیک نظر آتے ہیں حضرت، سمجھتے ہیں سب سے بڑی سرٹیفکیٹ ہے گھر والی کی سرٹیفکیٹ، انہیں مانی تو اچھے، ہمارے گھر والے نیک انسان بہت اچھے فرشتے سکے، انہیں بولی تو دنیا سے بھی کیا تو بھی بول لیں دے، گھر والی نہیں مانی گو تو یہ اللہ والے ہیں، ان کی گھر والی مانتی اتنی کہتے، انہوں بہت بڑے درجے کے، انہیں کب دے گئے تو بھی کیا تو بھی نوٹو نوچو کر کچھ بولتی، انہوں بولے ایک دن دکھانا رہی سے گھر کو، ایک بار کرامت دکھائے، گھر کے اوپر سے اڑ لگ گئے، کیا اڑ لگ جا کے اتر کو بعد گھر کو آئے تو انہیں بولی کیا جی تمہیں اللہ والے کر بولتے، آج ایک اللہ والے گئے دیکھو اڑ کو گئے جی اوپر، تمہیں کب تو بھی گئے کیا کہتا میں گئے وہ تو اسے کیا بنگے بنگے اڑ لگ گئے سو ویسا گھر والی انہیں ماننا کا تو بہت مشکل، سمجھ گیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا سند دیتی ہیں، اللہ کیا گارنٹی، کیا سرٹیفکیٹ، کان خلقہ القرآن، میرے حبیب کے اخلاق کیسے تھے، قرآن دیکھ لو شروع سے آخر تک، جتنے اچھے اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے سب تمام اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، سر سے لے کر پیر تک میرے آقا کے ایسے تھے، یہ سند، اللہ اکبر، یہ سرٹیفکیٹ کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہوئی۔ تو اس لیے سب انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں انشاءاللہ دعا ہوگی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمانے اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله من الأشقياء المردودين. اللہ یہ مغفرت کا اشرا بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ بس 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ ہم بہت ناقدرے ہیں. اللہ بہت بے فکرے ہیں. اللہ زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے. اللہ رمضان کہتے رہے، اب اللہ اس کے 2 حصے ختم ہو رہے ہیں. اللہ رحمت کا اشرا بھی گیا، مغفرت کا بھی جا رہا ہے. اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو بھی نیکیاں ہیں اللہ قبول فرما دیجیے. اللہ محرومین میں ہم کو شامل نہ فرمائیے. اے اللہ مقبولین میں شامل فرما دیجیے. یقیناً بہت بڑی بات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. بہت بڑا سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں. یہ منہ سوال کیے جانے کے لائق نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں، لیکن اللہ آپ سے نہ کرے تو کس سے کریں. معاف فرما دیجیے. محروم نہ فرمائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہ ہم کو مستحق نہ بنائیے. بہت ڈر لگتا ہے. سب کچھ کہتے سنتے ہیں لیکن زندگی ویسی کی ویسی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. گرمی کا موسم ہے. تو لوگ روزے سے بھی ہیں. بھوک بھی ہے، دھوپ بھی ہے. ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی برداشت نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. پیر جلنے لگ جاتے ہیں. جہنم کی گرمی کیسی ہوگی. قیامت کا دن کیسا ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. آپ نے خود فرمایا لوگوں ڈرو، قیامت کے زلزلے سے ڈرو. وہ دن جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، گرا دیں گی. لوگوں کو تم نشے کی حالت میں دیکھو گے، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی. اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے ان کے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے. وہ ایسے مسحور نظر آئیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. میاں بیوی کو دیکھ کر، بیوی میاں کو دیکھ کر، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر، ماں باپ کو اولاد دیکھ کر دور ہو گئے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اس کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. بدن پہ کپڑے نہیں ہوگے. پسینوں پہ پسینے بہہ رہے ہوگے. دماغ ہانڈی میں کھولنے کی طرح کھول رہا ہوگا. رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. غبرات الموت اور سکرات الموت کو آسان فرما دیجئے. موت کے بعد کی مرحلوں منزلوں کو آسان فرما دیجئے. ہم ایک ایک کے بھی متحمل نہیں ہے. بالکل برداشت نہیں کر سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے وہ تکلیف خود اپنی کو برداشت کرنا گوارا کیا. امت کی تکلیف برداشت نہیں تھی. رحم فرما دیجئے. کرم فرما دیجئے. بہت ہی بھیانک وقت ہوگا. کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وانتم حینئذ تنظرون، تم کھڑے اس دن دیکھ رہے ہوگے. ولولا اذا بلغت الحلقوم وحینئذ یومئذ تنظرون. آپ خود فرما رہے کوئی بچا نہیں سکے گا. ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے،
قبر میں جائیں گے تو تنہا اور اے اللہ تاریک اور تنگ گڑھے میں ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری قبر کو روشن بنا دیجئے، اے اللہ قبر کے عذابات سے بچا لیجئے، اے اللہ وہاں کی سختیوں اور تنگیوں سے بچا لیجئے۔ اللہ بہت آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے بارے میں تذکرہ آتا تو اتنا روتے، لوگ پوچھتے کہ آپ قبر سے کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہ اچھی گزر گئی تو آگے کی منزلیں اچھی ہوگی، اور اگر یہ بری ہو گئی تو آخر کی منزلیں بھی بری ہوگی۔ اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ پل صراط پہ آسانی سے پار فرما دیجیے، اللہ میزان میں حسنات کے پلڑے کو بھاری فرما دیجیے، اللہ سوال جواب کو آسان فرما دیجیے، اللہ اے اللہ ایک ایک چیز کے بھی ہم قابل نہیں ہے، اللہ کچھ بھی ہمارے پاس ہے بھی نہیں، اللہ آپ کا ایک سوال ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک ہے اللہ ایک تکلیف کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ وہاں کی بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، ایسی پیاس لگے گی جہنم میں تڑپ جائیں گے، پینے کے لیے جب پوچھیں گے تو جہنم کا کھولتا ہوا پی پر خون دیا جائے گا، اس کو لے کر ہونٹوں میں لگائیں گے تو اتنا تیز گرم ہوگا، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک پڑے گا، اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا۔ جس طریقے سے کھولتے ہوئے تیل میں پاپڑ کو ڈالا جاتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ، اور اتنا تیز گرم ہوگا آنتیں کٹ کر نیچے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کھانے کے لیے تھوہڑ دیا جائے گا، بڑا کڑوا اور کانٹے دار پھل ہوگا، ہم کیسے کھائیں گے اللہ؟ دنیا میں تھوڑا سا کھٹا پھل آ جاتا ہے ہم منہ بگاڑتے ہیں، اللہ اتنا ترش اور اے اللہ ویسا تکلیف دہ پھل کیسے ہم کھائیں گے اللہ؟ اللہ آپ نے خود فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہاں کھانے کو دیا جائے گا، نہ وہ کھانا بدن کو لگے گا نہ اس سے بدن موٹا ہوگا۔ اے اللہ ذا غصہ فرمایا گلے میں پھنسنے والا اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ اللہ معاف فرما دیجیے، ہم یہاں آپ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ، اے اللہ شربت پہ شربت پی رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، اللہ وہاں کی پریشانیوں سے بچا لیجیے، اللہ ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لیجیے، اللہ قابل تو نہیں ہے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجیے، کوئی چیز بھی قابل نہیں ہے اللہ پھر بھی قبول فرما لیجیے، اللہ ہم اتنا ہی آپ سے اللہ بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے اللہ، منہ پہ نہ ماریے اللہ، منہ پہ نہ ماریے اللہ، واپس نہ پلٹائیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دیجیے اللہ، پوری امت کو معاف فرما دیجیے اللہ، صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، نیک توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، تیرے آپ کے حکموں پہ چلنے والا بنا دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ، سچے اور اچھے بنا دیجیے اللہ، انتشار و اختلاف سے بچا لیجیے، شقاق و نفاق سے بچا لیجیے، بدگمانی اور بدزبانی سے بچا لیجیے، آپ کو بھی راضی کرنے والا بنا دیجیے، مخلوق کو بھی راضی کرنے والا بنا دیجیے اللہ، ہمارے تمام معاملات اچھے ہوں اللہ، تقوی کی دولت نصیب ہو، جلوت و خلوت میں ہم اچھے ہوں اللہ، ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائیے، ہر گناہ سے بچا لیجیے، ہر گناہ کی جگہ سے بچائیے، ہر گناہ کے خیال سے بچائیے، ہر گناہ کے موقع سے بچائیے اللہ، آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، کان و زبان کی حفاظت فرمائیے، دماغ و اللہ سے ذہن و دماغ کی حفاظت فرمائیے، جذبات و احساسات کو بہتر بنائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ۔